صفحہ نمبر 68 آیت نمبر 184 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، واقعی آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ انبیاء کرام واضح معجزات، آسمانی صحیفے اور واضح کتابیں لا چکے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ سر کو موت آئے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ لوگوں کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ سے دور رکھا گیا، جنت میں داخل کیا گیا تو وہ واقعی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہیں ضرور مال اور جان کے حوالے سے آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی ایسی باتیں ضرور سنو گے جو شرک کرنے والے ہیں۔ اذًا کثیرا، دکھ والی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ لوگ صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو تسلی دے رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے پاس واضح معجزات بھی تھے، آسمانی صحیفے بھی تھے اور کتاب بھی ان کے پاس تھی، پھر بھی ان کو جھٹلایا گیا، اور آپ لوگوں کو ضرور مال اور جان کے حوالے سے آزمایا جائے گا۔ اہل کتاب سے جو آپ لوگوں سے پہلے گزرے ہیں، یہودی، عیسائی وغیرہ، اور اسی طرح شرک کرنے والوں سے اذیت کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، لیکن اگر آپ لوگ اپنے دین پہ ڈٹے رہے اور تقوی کو آپ لوگوں نے اختیار کیا تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ تقوی اور صبر کا مظاہرہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ سر کو موت ضرور آئے گی۔ ایک تابعی بزرگ نے لکھا ہے کہ میم واو تا سے بننے والا لفظ موت، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ میم واو تا سے بننے والا لفظ موت یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو لکھا ہے کہ میں نے کبھی زندگی بھر میٹھی نیند نہیں سوئی، میٹھی نیند نہیں آئی، ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آ جائے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سوچیں، حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جتنے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں
100 سال بعد ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، ساری کی ساری مخلوق اور آئے گی، بدل جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 خصوصی نصیحتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ساکت نصیحت، ایک ناطق نصیحت۔ ساکت نصیحت خاموش نصیحت ہے، وہ موت ہے۔ جب آپ لوگ خاموش ہوں، موت کا سوچا کریں، موت آئے گی، موت ضرور آئے گی۔ اور ایک ناطق نصیحت، بولنے والی نصیحت، وہ قرآن ہے کہ قرآن بار بار تلاوت کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت بار بار کرتے رہنا۔ یہ 2 نصیحتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، موت کی فکر اور قرآن کی تلاوت۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے انجام کا بھی سوچنا چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں 5 منٹ 10 منٹ ایسے ہوں کہ تمام تر توجہ خالی کر کے، ذرا آنکھیں بند کر کے گریبان میں جنگ کے آدمی یہ سوچے، موت تو مجھے بھی آئے گی جس طرح فلاں کو آئی، وہ بھی جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن دنیا سے چلا گیا، اس کی تو لمبی لمبی امیدیں تھیں لیکن امیدیں پوری نہیں ہوئیں، چل بسا۔ اور پھر ذرا اپنی جسامت کا تصور کرنا، یہ جسم جو دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، سردی برداشت نہیں کر سکتا، صدیوں سال تک اس نے مٹی میں رہنا ہوگا۔ یہ آنکھ جس کے اندر ایک بال کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی گر جائے تو اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، فکر رہتی ہے۔ جو اپنی آنکھوں میں ایک بال تک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں مٹی سے بھری ہوئی ہوں گی۔ یہ ہاتھ جس سے جسم کی حفاظت ہو رہی ہے، اگر ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو ہاتھ محافظ ہیں، اگر جسم پہ کوئی ضرب لگتی ہے تو یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، چہرے پہ کوئی وار کرنا ممکن ہو تو یہ ہاتھ ڈال بن کے آگے ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے جسم کو وہاں تکلیف ہوگی، میٹھی ہی میٹھی ہوگی، لیکن یہ ہاتھ ساکت ہوں گے۔ اور دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ جہاں رات کو جا کے بھی قبرستان میں زمین کی اوپری سطح پہ ڈرتا ہوں، وہاں اندر میں نے سالوں سال کی زندگی گزارنی ہے۔ حقیقی مسکن دراصل یہ گھر نہیں ہے، حقیقی مسکن قبر ہے۔ په دنیا کې د کسل منزله کور وي، قبرستان ته د مکان په نظر گورا۔ دنیا میں 100 منزلہ گھر بھی ہو، قبر کو گھر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، یہ میرا گھر ہے۔ بہت سارے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ لوگوں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، روز مسافر آتے ہیں، روز مسافر جاتے ہیں۔
ہاں اگر وہاں کے لیے کچھ اپنے آپ کو تھکایا، وہاں کی کچھ کرنسی حاصل کی، نیکیاں جمع کی ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، ہمیشہ نیک اعمال میں لگا رہا، تو پھر موت سے کوئی خوف نہیں۔ اللہ والے موت کے لیے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے متعلق مشہور ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے نیک لوگ آئے، علماء آئے، تو ایک عالم نے کہا آخر میں اٹھتے وقت دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو صحت دے۔ وہ اللہ والے نے کہا نہیں مجھے صحت کی دعا نہ کرنا، 70 سالہ زندگی گزار کے کوئی نماز میری قضا نہیں ہوئی، تہجد پابندی سے پڑھ رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں، مجھے جانے دو، یہ دعا مت کرو کہ میں رک جاؤں، مجھے صحت مل جائے، مجھے جانے دو، وہاں خوشیاں ہیں، یہاں تو مشقت کی زندگی ہے، مجھے مشقت کی زندگی میں روک رہے ہو، مجھے جانے دو کہ چلا جاؤں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے دنیا میں۔ وہاں کا سرمایہ اگر ہو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی بھائی چچا باپ فوت ہو گیا، چلو فراق کا غم تو ہے، لیکن جنت کی خوشیوں میں پہنچ گیا، کوئی بات نہیں، یہ فراق تو ویسے بھی تھا، آج نہیں تھا تو کل نہ ہو تو پرسوں۔ اور میرے پیارو، یہ جسم مٹی میں جانے والا ضرور ہے، جتنا بھی بچائیں بچ نہیں سکتا۔ وہاں کے لیے کچھ سرمایہ بنانے کی ضرورت ہے، وہاں کی کرنسی سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں دوسری کرنسی نہیں چلتی، وہاں کوئی کسی کو کرنسی نہیں دیتا، وہاں تو باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا اور بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے۔ وہاں جو ہے وہ تو قیامت کا عالم ہے، جتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن نے اعلان فرمایا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی جتنا بھی معزز کیوں نہ ہو، قیامت میں تنہا یکتا آئے گا، پیش ہوگا۔ یہاں تو حکومت ہے، خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہاں یہ کوئی نہیں، تنہا پیش ہوگا۔ فقیر ہے تو بھی تنہا، امیر ہے تو بھی تنہا۔ اور وہاں کے لیے کچھ بنانے کی ضرورت ہے، وہاں کے سفر کا توشہ تیار کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی دوسرے ملک جا رہا ہو، کسی اور شہر میں جا رہا ہو، وہ اپنا توشہ تیار کرتا ہے، یہ چیز وہاں کام آئے گی۔ اس لیے قبر کے لیے کچھ توشے کی ضرورت ہے۔ توشے سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، توشے سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، یہ راستہ ہے آباد، یہاں تو روز مسافر جاتے ہیں۔ موت کا راستہ آباد ہے، روز لوگ جا رہے ہیں، تنہا کسی ایک نے جانا نہیں ہے۔ لیکن پریشان وہ ہوگا جس کے پاس توشہ نہ ہوگا، جس کے پاس توشہ ہوگا وہ کبھی بھی پریشان نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بین الاقوامی اعلان فرما رہے ہیں، ہر زندہ کو موت ضرور آئے گی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اے میرے حبیب، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا، آپ پریشان نہ ہوں۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ان انبیاء کے پاس معجزات بھی تھے، آسمانی صحائف بھی، آسمانی واضح کتابیں بھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ پریشان نہ ہوں، ہر ایک کو ضرور بضرور موت آئے گی۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ،
تمہیں پورا پورا قیامت کے دن اپنا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ہاں وہ جس کو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، اے میرے بندو تمہیں ضرور بضرور مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور بضرور آپ لوگوں نے اہل کتاب سے جو تم سے پہلے گزرے اور شرک کرنے والوں سے دکھ کی باتیں سننی ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں آپ لوگوں نے اگر صبر کیا، تقوی کے راستے کو اختیار کیا تو یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اے اللہ ہمت عنایت فرما، قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ یا اللہ آخرت کی کرنسی ہمارے پاس نہیں ہے، قبر کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ بہت سارے رشتہ دار اقربا ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، لیکن یہ سخت دل پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا۔ یا اللہ یا اللہ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، قبرستان کو اپنا مسکن سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں تنہائی سے ڈر ہے، ہم تو دنیا میں کسی علیحدہ کمرے میں تنہا نہیں سو سکتے۔ یا اللہ اس تنگ گڑھے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یا اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، یا اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا